حسب و نسب کے بارے میں جھوٹ بولنا، کسی ایسے خاندان کے ساتھ اپنے آپ کو منسوب کرے جو اس خاندان سے تعلق نہیں رکھتا۔ بہت سارے لوگ سید فیملی سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے، اولاد سے تعلق نہ رکھتے ہوئے بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ سید ہیں یا آل رسول ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کسی وجہ سے اپنی کاسٹ کو چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں فلاں قبیلے سے ہوں، میں فلاں خاندان سے ہوں، میں فلاں سے ہوں۔ خاندانی تفاخر سے منع کیا گیا ہے کہ آپ جو فخر کرتے ہیں نا اپنے خاندانوں پر، اپنے آباء و اجداد تک، میں فلاں بڑے دا فلاں پتر، یہ ان چیزوں سے منع کیا گیا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، عزت اللہ کے نزدیک اس کی ہوگی جو جس کے دامن میں تقوی اور پرہیزگاری کی کیفیات زیادہ ہوں گی۔ یہ بات تو واضح ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں عزت فقط تقوی والے انسان کی ہے۔ متقی اور پرہیزگار انسان اللہ کی بارگاہ میں قابل عزت ہے۔ بسا اوقات کچھ عزت والے خاندان ہوتے ہیں اور لوگ سمجھتے ہیں کہ ممکن ہے میں دوسری جگہ جا کر اپنے خاندان کو چینج کر کے لوگوں کو بتاؤں گا تو لوگ میری عزت کریں گے۔ تو فرمایا کہ یہ جھوٹ کی چوتھی اتنی بڑی خطرناک قسم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بالکل بھی پسند نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص اپنے باپ کو تبدیل کرتا ہے، جس نے اپنے باپ کو تبدیل کیا یعنی منسوب کیا کسی اور کی طرف جو اس کا باپ نہیں تھا، فقد کفر، اس نے کفر کیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کو کفر سے تعبیر کیا ہے۔ یہ بہت بڑا جھوٹ ہے اور اس جھوٹ بولنے والے پر کفر کا فتویٰ، فقط کفر۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کو فقط کفر کا الفاظ استعمال فرمائے ہیں۔ کسی کے ہاں لے پالک بچہ ہوتا ہے، اب جو لے پالک بچہ ہے اس کا یہ ہے کہ آپ کے ہاں اولاد نہیں ہے، میاں بیوی بے اولاد جوڑا ہے، وہ اپنی کسی بہن کا، کسی بھائی کا، کسی اپنے اور کا عزیز کا یا اپنے عزیزوں میں سے کسی اور کا بچہ لے لیتے ہیں اور اس بچے کو وہ پالتے ہیں، اور پالنے کے بعد چونکہ زمین اور جائیداد کے معاملات ہوتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہم دنیا سے چلے جائیں گے، جس بچے کو ہم نے پالا ہے یہی ہمارا بیٹا ہے یا یہی ہماری بیٹی ہے، ہم اپنی جائیداد بھی اسی کے نام لکھوا دیتے ہیں، ہم سارا کچھ اس کو دے دیتے ہیں۔ اچھا، جائیداد لکھوانا یا جائیداد دینے کے حوالے سے اس کو اپنا بیٹا ڈکلیئر کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے، میں اس کو جائیداد دے رہا ہوں؟ جب آپ اس کو بیٹا ڈکلیئر کرتے ہیں یا یعنی یہ تو ایک عزت افزائی ہے نا اس شخص کی کہ وہ کسی کو اپنا باپ مان رہا ہے، یا اس شخص کی جو اس کا بیٹا نہیں ہے، اس کا اپنا بیٹا کہہ رہا ہے، یہ اس کی شفقت ہے۔ اس کو شفقت اور عزت افزائی کو شرعاً ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ واقعی اس کا بیٹا ہو گیا ہے۔ وہ اس کا بیٹا نہیں ہوا، وہ اس کا لے پالک ہے، وہ اس کا بھتیجا ہے، بھانجا ہے، یا کسی اور مسلمان کا بچہ ہے جس کو اس نے پالا ہے۔ اب اس کو پالنے کے بعد وہ یہ کہے کہ میں تو ہبہ کر رہا ہوں اس بچے کے نام پر، اس وقت یہ بھی لکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے تو میں ساری جائیداد اس کو دے رہا ہوں۔ بس یہ لکھیں کہ اس نام کا یہ بچہ ہے اور میں اس نام کا بندہ ہوں، میں اپنی طرف سے یہ جائیداد اس کو وقف کر رہا ہوں۔ اور وہ بچہ جب وہ اپنے اس آدمی کو جس نے اس کو پالا ہے اس کو اپنا باپ لکھتا ہے، ڈکلیئر کرتا ہے، تو وہ ایک بہت بڑی زیادتی کر رہا ہوتا ہے۔ وہ زیادتی اس کی یہ ہوتی ہے کہ وہ اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ اس کی والدہ محترمہ بدکارہ تھیں کہ جس کی وجہ سے یہ ان کا باپ بن گیا، حالانکہ بات ایسی تو نہیں ہے۔ اس حوالے سے بچنے کی ضرورت ہے کہ وہ بجائے اس کے کہ کہے کہ یہ میرے والد ہیں، وہ یہ کہے کہ یہ میرے والد کی جگہ ہیں، انہوں نے مجھے باپ بن کے پالا ہے، میں ان کا بیٹا بن کے ان کے گھر میں پلا بڑا ہوں، ان کی پرورش مجھے میسر آئی ہے، انہوں نے مجھ پر اخراجات اور خرچے کیے ہیں، لیکن بیٹا میں فلاں کا ہی ہوں، میرے باپ کا نام فلاں ہے، یہ میرے والد نہیں ہیں، یہ میرے لیے مہربانی کرنے والے ہیں، شفقتیں کرنے والے ہیں، مجھے پالنے والے ہیں، میرے اخراجات دینے والے ہیں، مجھے سب کچھ دینے والے ہیں، مجھے شادیاں کرائیں، مجھے وغیرہ وغیرہ وغیرہ، جو بھی وہ کہہ سکتا ہے وہ کہے۔ تو یہاں احتیاط کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ جھوٹ ہے بہت بڑا کہ وہ کہے کہ میں اس کا بیٹا ہوں اور وہ کہے کہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ بہت بڑا جھوٹ ہے۔ تو اس جھوٹ سے بچنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس جھوٹ سے بھی بچنے کی توفیق ارزانی فرمائے۔